بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ النجم کی مختصر مگر مکمل آیت۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے جی۔ یہ ساری کائنات بطفیل مصطفیٰ بنی ہے۔ یہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اچھا خواتین ہیں، تو وہاں ایک اور محفل بھی ہو رہی ہے؟ ایک ہی محفل ہے۔ شاید میرے کہنے سے کچھ پیغام چلا جائے۔ ویسے یہ بہت مشکل ہے کہ کہیں خواتین بیٹھی ہوں اور خاموش ہوں، تو ابھی بھی بات سنی نہیں ہوگی، اس لیے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئی پیغام پہنچوا دے کہ محفل شروع ہو گئی۔ سورہ مبارکہ النجم۔ آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ میں سرکار کی خدمت میں آپ کو اپنے ساتھ کچھ دیر رکھنا چاہتا ہوں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند جگہ پر ہے۔ اللہ نے جسے بلند بنایا ہو اسے محمد کہتے ہیں، اللہ نے جسے عالی بنایا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کو پیار ہے، اور قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ ایک جملے میں عرض کروں گا کہ اگر احمد کہلاتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد کہلاتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ نے بطفیل مصطفیٰ بنائی ہے، جسے بنا کر اللہ اللہ اکبر غرور کرے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میں بہت غور کرتا رہا کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، لیکن خود متکبر ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہلائے، اس لیے کہ اس نے محمد اور علی جیسوں کو بنایا ہے۔ جب نبی اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہو، جب علی جیسا وجود اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، تو حق ہے کہ پھر وہ کہلوائے اللہ اکبر۔ اسے بڑا کوئی نہیں ہے، اسے اونچا کوئی نہیں ہے۔ بات کہاں سے شروع ہو، بات کا آغاز کیا ہو، اور بات کمال تک کہاں پہنچے، میں تو بس بات کو اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ جس کا نام ہی میٹھا ہو۔ دیکھیں محمد، سب مل کر کہیں محمد، دو دفعہ لب ملتے ہیں نا، محمد محمد، یہ لبوں کو جوڑنے والا نام ہے۔ جس کا کام جوڑنا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے، جس کا کام محبت دینا ہو، پیار دینا ہو۔ جی عجیب نام ہے، جتنا غور کرتے چل جائیں اس نام پر حسن ہی حسن دکھائی دے رہا ہے۔ میم ہا میم میم دال، کیونکہ میم پہ تشدید ہے۔ محمد، دو میم ہے نا، میم ہٹا دیجئے، حمد، کثرت سے تعریف کرنے والا۔ ہا ہٹا دیجئے، ممد، مددگار۔ میم ہٹا دیجئے، مد، بلند اور اونچا۔ میم ہٹا دیجئے، دال، دلالت توحید الہی۔ جیسے اللہ کا الف ہٹا دیجئے، للہ کا لام ہٹا دیجئے، لہو کا لام ہٹا دیجئے، ہو۔ اللہ کے نام سے ایک ایک حرف کم کرتے چلے جائیے، نام بگڑے گا نہیں۔ ایسے ہی محمد کے نام کے ساتھ اگر آپ ایک ایک حرف کم کرتے چلے جائیں، نام بگڑے گا نہیں، بات وہ عظمت ہی کی ہوگی۔
اللہ اکبر. اس نام سے اللہ کو کتنا پیار ہے اس کا اندازہ لگائیے. لا الہ الا اللہ مکمل جملہ ہے یا نہیں؟ عربی زبان میں دو مکمل جملوں کے درمیان واو کو لایا جاتا ہے جسے واو استئنافیہ کہا جاتا ہے، اور اگر پچھلا جملہ اگلے جملے سے جڑا ہوا ہو تو واو عاطفہ بھی شاید کہلایا جائے، لیکن واو لگایا جاتا ہے ایک جملہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرا جملہ لاتے وقت. لا الہ الا اللہ مکمل جملہ ہے یا نہیں؟ محمد الرسول اللہ مکمل جملہ ہے، علی ولی اللہ مکمل جملہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ واو نہیں لگاتے، نہیں کہتے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ. آپ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. توجہ ہے حضرات کی؟ اگر یہ باواز بلند ہے تو پھر آہستہ سے پڑھیے. اللہم صل علی محمد. اس سے بھی بلند ممکن ہے تو بہا دیا کیجئے. توجہ کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے رسول کو مجھ سے واو کے برابر بھی علیحدہ کرو. جی لا الہ الا اللہ، اللہ کی ہاں اور محمد کی میم جڑی ہوئی ہے، اور ہم صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمہ مکمل نہیں کرتے، ہم تو محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں. وہاں بھی اللہ کی ہاں اور عین علی کا عین یہ آپس میں ایسا جڑا ہوا ہے. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر آنے والے کسی بھی نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب گفتگو ہوگی تو ولایت کی ہوگی، اب گفتگو ہوگی تو ولایت اہل بیت کی ہوگی، ولایت علی کی ہوگی. اور عزیزان گرامی، ہم مولائیوں کا، ہم شیعوں کا ایک بہت بڑا عنوان اور ایک بہت بڑی ہماری ایک حسن والی کمزوری ہے. یہ پانی پینا آپ سب کی کمزوری ہے یا نہیں؟ جی کھانا ہماری کمزوری ہے یا نہیں؟ اسے ہم کمزوری کہیں یا فطری تقاضا کہیں؟ جی بھوک پیاس ایک لمبی داستان ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے بدن کی ضرورت ہیں. یہ سب چیزیں ہماری کمزوریاں ہیں یا ہماری فطری تقاضا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارا فطری تقاضا ہے. جیسے پانی پینا ہمارا فطری تقاضا ہے نا، ایسے ہمارے ایمان کے لیے مولا علی کا نام لینا ہمارا فطری تقاضا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور اس کا دن بغیر علی کے گزر جائے، نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاں بھی نبی کی بات ہوگی وہاں خود بخود علی کی بات ہے. کوئی کتنا ہی علی اور نبی کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے، نبی اور علی علیحدہ ہیں ہی نہیں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہ ذہن میں رہے جو ٹکڑوں میں بٹ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ جز میں نہیں تبدیل ہوتا، اللہ کا جز نہیں ہوتا، اللہ کا حصہ نہیں ہوتا. حصہ اگر بنائیں گے تو وہ دوسرے حصے کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا. اللہ حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا. لہذا نبی نے پہلے ہی مرحلے پہ الجھن دور کر دی، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے. سرکار کی آواز آئے گی، ذرا غور سے دیکھو، میرے بغیر اور علی کے بغیر امت کی تربیت مکمل نہیں ہوگی. امت کی تربیت مکمل جب ہوگی جب میرے ساتھ تم علی کو ملاؤ گے. لہذا سرکار کی 23 برس کی نبوی حیات میں امت بالغ نہیں ہوئی. امت کو بلوغت تک پہنچانے کے لیے ایک اور وجود چاہیے جسے علی کہا جاتا ہے. لہذا میرے مولا کے 4 سال 4 مہینے کا دور حکومت ہو یا 25 سالہ دور سکوت ہو، میرے مولا نے تقریباً 30 سال کی مدت کے اندر جو دور گزارا ہے
اس دور میں امت کو بالغ کیا ہے، اور امت جب بالغ ہو جائے گی تو باپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ بھائی اگر نابالغ بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو ماں باپ کو پیسہ بھرنا پڑتا ہے، لیکن اگر بالغ بچہ کسی کا نقصان کر کے آئے تو ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ یہی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر بالغ بچے کے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والوں کا رنگ ہماری طرح کا تھا تو ہم ان کے کاموں کے ذمہ دار کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نہیں، اگر بچہ بالغ ہو جائے گا تو اب خود ذمہ دار ہے نا، بچہ خود ذمہ دار ہے کہ اگر اس نے شعور اور بلوغت کا دورانیہ شروع کر دیا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک موٹا سبب یہ تھا جو میں نے بیان کر دیا، ایک اور سبب بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اور سبب یہ ہے کہ باپ کے پاس ولایت ہوتی ہے، ماں کے پاس ولایت نہیں ہوتی۔ ماں کا احترام بہت ہے مگر ولایت باپ کے پاس ہے۔ باپ اگر اجازت دے گا تو لڑکی کی شادی ہوگی، باپ اجازت نہ دے اور اماں کہیں کہ میں اجازت دے رہی ہوں باپ سے اجازت نہ لیجئے، شریعت اجازت نہیں دے رہی ہو، محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے۔ باپ کو ولایت حاصل ہے، ماں کو احترام حاصل ہے۔ شاید پیغمبر نے یہی فرمایا ہے کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابل آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی دور نہیں گزرے گا جس دور میں نبی کے ساتھ علی کا ذکر نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کلمے میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے کلمے میں اضافہ نہیں کیا، آپ نے کلمہ کم کر دیا، اس لیے کہ جنت کے تو 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے جی، سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ عرش کے گرد جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے، رسول کی رسالت کا ہے اور علی کی ولایت کا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ مولائی نہ ہو، اسے مولا علی کی ولایت سے اظہار کرنا ہوگا، اس کا تعلق جوڑنا ہوگا۔ اظہار ولایت علی یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ کسی سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے بجز اہل بیت۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو مولا علی کو نہ مانتا ہو۔ میں اس بحث میں جانے سے تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں، یہ کہتا ہوا کہ ہاں یہ طے ہے کہ جہاں بھی مولا نبی کی بات ہے وہاں مولا علی کی بات ہے۔ خود نبی نہیں چاہتے کہ میرا ذکر بغیر علی کے ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ دو آدمیوں کا ملنا ہی تو مجلس ہے نا، اس لیے یہ جو ہمارے بعض علاقوں کے اندر ملتے وقت یا علی مدد بولا جاتا ہے نا سلام کے بعد، مجھے وہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے علی کا ذکر کر کے نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور بہرحال بات اتنی ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بطفیل سرکار بطفیل مصطفیٰ بنائی ہے، اور نبی کے نام سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ پورا سورہ نہیں، پورا قرآن بنام مصطفیٰ اتارا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اپنے حبیب سے کیا بات کر رہا ہے۔ جب سرکار حضرت عبد المطلب کی گود میں بھتیجا لا کے دیا گیا، پوتا لا کے دیا گیا، حضرت نبی مکرم کو جب دادا کی گود میں دیا گیا نا، تو حضرت عبد المطلب نے آواز دے کر کہا ابو طالب ذرا قریب آؤ، میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ جملہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو خود قمر بطحا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا لقب ہے قمر بطحا، پورے مکے کا چاند، اور چاند استعارتن کہا جاتا ہے۔ آپ کو اگر آپ کی اماں چاند کہتی ہیں، فلاں کو اگر فلاں چاند کہتا ہے، تو چاند چاند نہیں ہے وہ 14ویں کا چاند اور 13ویں کا چاند اور 9ویں کا چاند جی، چاند یعنی حسن، خوبصورتی۔ چاند اگر کسی کا بھائی کتنا چاند جیسا چہرہ ہے، یعنی حسین ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کو قمر بطحا کہا جاتا تھا، بطحا کا چاند۔
حضرت جب باہر نکلتے تھے نا تو اکثر اوقات نقاب لگا کے نکلتے تھے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر بازار بند ہو جاتا تھا، لوگ دکانوں سے نکل کر باہر آ جاتے تھے، رستے رک جاتے تھے کہ دیکھو کتنا حسین آ رہا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب کے بڑھاپے کا حسن ایسا تھا جو دنیا میں جوانی میں نہیں ہوتا۔ قمر بطحا، چاند، پورے مکے کا چاند پکار کے کہہ رہا ہے ابو طالب قریب آؤ، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور بلایا کسے جا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کو۔ ابو طالب کا کیا لقب ہے؟ قمر حرم، حرم کا چاند۔ اگر تھکے نہیں ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، یہ خاندان بنی ہاشم فرد فرد ان کا قمر ہے، پورا خاندان چاندوں کا خاندان ہے، قمروں کا خاندان ہے۔ جس گھر میں ہر فرد چاند ہو اس میں جو قمر بنی ہاشم بنے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسینوں میں حسین، لہذا آواز دے کر کہا ابو طالب قریب آؤ، میں نے اب تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو طالب قریب آئے، غور سے دیکھ کر کہا بابا میں نے بھی آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ فرمایا جس کا حسن اس درجے پر ہو بتاؤ اس کا نام کیا رکھا جائے؟ بے ساختہ حضرت ابو طالب نے فرمایا بابا جس کو جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں وہ اگر کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہتے ہیں۔ بابا اس کا نام محمد رکھ دیجئے۔ تھکے تو نہیں ہیں میری باتوں سے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کراچی میں، میری مسجد میں، مجھ سے کہنے لگے مولانا میں مسیحی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ میں نے کہا جی نام کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگا ڈیوڈ جان۔ تو میں نے کہا نام تبدیل کر لیجئے۔ تو کہنے لگا جی کوئی ضروری ہے؟ میں نے کہا نہیں ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے تو بدل لینا چاہیے۔ کسی میں جرت ہے تو محمد نام بدل کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی حضرت ابو طالب نے نام رکھا ہے، جرت ہے نام بدلو؟ کسی میں جرت ہے؟ اتنا پیارا نام ہے کہ اللہ کو یہ نام عزیز ہے، بغیر وضو کے اسے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اللہ اکبر، عظمت اسم مصطفیٰ، عظمت نام مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی جس کا نام ہمارے نام کی طرح نہیں ہے، میرے نام کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ کے نام کو میں بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہوں، مگر نبی کے نام کو میں بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جس کا نام ہمارے نام کے برابر نہیں ہے وہ ہم جیسا کیسے ہوگا؟ کیا باتیں کرتے ہو کہ ہم جیسے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جسے اللہ نے نور اول کے طور پر بنایا ہو، مخلوق اول کے طور پر بنایا ہو، جسے پیار اللہ نے اتنا دکھایا ہو کہ کائنات بنا ڈالی ہو، وہ ہمارے برابر ہوگا؟ وہ ہم اس کے جیسے ہوں گے؟ ویسے عزیزو یہ پرانی عادت ہے کچھ لوگوں کی کہ جو مساوات پسند لوگ ہیں نا، ان کا یہی مزاج ہے۔ ایک اسکول میں دو بچوں نے ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ذہین تھا، ہوشیار تھا، محنتی تھا، اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور 3 سالوں میں وہ میٹرک تک پہنچ گیا۔ اسی کا دوست بڑا نکما تھا، کن ذہن تھا، محنت بھی نہیں کرتا تھا، تو اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی اور وہ بہرحال تیسری تک رہا۔ تو وہ بڑی مشکل سے ان دونوں، اب ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ دونوں ایک وقت میں داخل ہوئے، ان پہ خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ایک میٹرک میں ایک تیسری میں۔ انہوں نے کہا جی کیا کریں، ایک محنتی ہے وہ 10ویں میں آ گیا، ایک محنت نہیں کرتا ذہین نہیں ہے وہ تیسری میں ہے۔ کہنا نہیں دونوں پہ خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، دونوں کا سن و سال ایک جیسا ہے، لہٰذا یہ ایک جیسے ہیں، انہیں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ کہنا جی کیا کریں؟ تو سوچ کے کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا، میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ۔ یہ پرانا مزاج ہے، یہ تو مصطفیٰ کی طرح ہو نہیں سکتے، کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا بنا لو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے انہیں ہم جیسا نہیں بنایا۔ مجھے پتا ہے میرے تنظیمی دوست بھی یہاں تشریف فرمائے، وہ کہیں گے جب ہم جیسا نہیں بنایا تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہے؟
اگر وہ ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں ہے؟ میں مزاجوں سے آشنا ہوں اور میں اس کا حل بھی رکھتا ہوں. اگر وہ ہم جیسے ہیں تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں؟ پھر ہم کیوں نہیں ہے کسی اور کے لیے نمونہ عمل؟ بھائی نمونہ عمل ہونا ہی دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں. ان کا ہمارے لیے آئیڈیل ہونا، اسوہ حسنہ ہونا دلیل ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں. اور یہ تو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے کہ اس نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. ہر آنے والا نئی توانائی کے ساتھ آ رہا ہے، ہر آنے والا نئی صلاحیتوں کے ساتھ آ رہا ہے، پچھلے والے کی طرح آگے آنے والا نہیں ہے. اور یہ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام نے یہ بات نہیں کی. اسلام کہتا ہے تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، اور تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے. تمہیں انسان دے کر بھیجا تھا، انسان تمہیں دیا تھا، اسے انسان رکھو. یہ ہے ماں باپ کا کارنامہ. اگر یہ بات ہو جائے کہ جی 4 اچھے اور 2 اچھے اور 3 برے اور 4 اچھے اور 2 اچھے، یہ اگر نعرہ لگ جائے تو پھر ہمیں حضرت ابو طالب کا 4تھا بیٹا علی ملا ہے. بھئی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لی آپ نے؟ نہیں عزیزان گرامی، اللہ نے اس ذات کو بڑی عظمتوں کے ساتھ سجایا ہے. میں حسان ابن ثابت کے 4 مصرے آپ کو سنا کر اپنے مدعا کو روشن کروں. شاعر مصطفیٰ ہیں، سرکار دو جہاں کے شاعر ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے 4 مصروں میں نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، نعت کے انداز میں. نعت کہہ رہے ہیں سرکار کی ذات میں. احسنو من کا لم ترا قط عینی، تم جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ حضرت حسان ابن ثابت کا پہلا مصرع. احسن من کا لم ترا قط عینی، تم جیسا حسین، تم سے بڑا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی عورت نے آج تک تم جیسا جمیل بچہ دنیا میں جنا ہی نہیں ہے. نہ حسن میں تمہارے سے زیادہ کوئی ہے، نہ جمال میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے. اب تیسرا مصرع سنیں. خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ بنایا ہے. حضرت حسان ابن ثابت کا تیسرا مصرع. خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو مبرہ بنایا ہے. چوتھا مصرع سنیں. کأنک قد خلقت ما تشاء، لگتا تو ایسا ہے کہ گویا اللہ نے آپ ہی سے پوچھا کہ تجھے کیسے بناؤں. تیری آنکھیں کیسی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تیرے ہاتھ کیسے ہوں، تیری زبان کیسی ہو. لہذا اب کیسا بنایا اللہ نے؟ خلقت کأنک قد خلقت ما تشاء. لگ ایسا رہا ہے کہ اللہ نے خود پوچھا اے محمد بتا تجھے کیسا بناؤں. اب یہ مولا علی سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے نبی کو کیسا بنایا ہے. دیکھیے ہمیں مصطفیٰ چاہیے، ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے، اور عصر مصطفیٰ ختم نہیں ہوا ہے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ کہنے لگے عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. نبی کے زمانے کے مسلمان بن جاؤ، ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی. ہمیں سب کچھ نبی کے زمانے سے ملا ہے. بڑی اونچی بات کر رہا ہوں، اللہ بھی ہمیں محمد سے ملا ہے. قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. تو خود کیوں نہیں کہہ رہا تو احد ہے؟ اللہ پیغام دینا چاہتا ہے جو محمد کے بغیر اللہ مانتا ہے وہ اللہ نہیں مانتا. محمد والا اللہ چاہیے، جو اللہ نبی سمجھائے وہ اللہ چاہیے. جی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سجا کر بھیجا ہے. ہر کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. جی میرے مولا علی، اب ہم کس سے لیں؟ نبی کس سے لیں؟ کس سے ملیں گے سرکار ہمیں؟ خدا نخواستہ آپ کے اس بڑے چاراہے کے اوپر 2 بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو، ایک آواز ایجاد ہو، لوگ بھاگیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے.
جنہوں نے دو گاڑیوں کو خدا نخواستہ لگتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو مرتے ہوئے، کچھ لوگوں کو زخمی دیکھا، انہوں نے ایک منظر دیکھا، وہ کھڑے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے زخمی اور مردے لے جانے لگے، جنازے لے جائے جانے لگے، کچھ دیر کے بعد گاڑیاں بھی لے جائی گئیں، کچھ دیر بعد روڈ بھی صاف کر دیا گیا، وہ دیکھتے رہے۔ حادثے کے کچھ 2 گھنٹے کے بعد ایک صاحب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ صاحب جنازہ تو کوئی نہیں ہے، زخمی بھی کوئی نہیں ہے، 2 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ حادثے کے 4 گھنٹے بعد کوئی 2 صاحب پہنچے، انہوں نے دیکھا جی آثار حادثے کے تو ہیں مگر کتنے لوگ مرے ہیں کتنے زخمی ہیں کچھ نہیں پتا۔ کچھ لوگ اور دیر سے پہنچے تو گاڑیاں بھی وہاں سے ہٹا دی گئی تھیں اور روڈ صاف کر دیا گیا تھا۔ اب واقعہ تو ایک ہے مگر روایات مختلف ہیں، کوئی کہے گا ایسا ہوا، کوئی کہے گا غلط کہتا ہے ایسا نہیں ہوا، کوئی کہے گا یہ غلط کہتا ہے ایسا نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی 15 سال کا ساتھی ہے، ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک ساتھ چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک کہ تدفین نہ کر دیا ہو۔ ہمیں علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے۔ تھک گیا آپ؟ مولا علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے۔ میری مولا سے پوچھا کسی نے، یا علی صف لنا نبینا کأننی نراہ، یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں کہ نبی کیسے تھے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے۔ فرمایا لکل عضو معجزۃ، ہر عضو کے لیے اللہ نے نبی کا ایک معجزہ رکھا تھا۔ نبی کے بالوں کا معجزہ، نبی کی آنکھوں کا معجزہ، نبی کے لبہائے مبارک کا معجزہ، نبی کے آنکھ سے اگر آنسو آ جائے تو اس کا معجزہ، اللہ اکبر، نبی کے لعاب دہن کا معجزہ، گفتگو کرتے وقت اگر ایک ذرہ لعاب دہن کسی پر جا کر لگ جاتا تھا نا تو 10 دفعہ دھونے پر بھی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ سرکار دو جہاں کے آنکھوں کا معجزہ، سرکار کے ناخن پا، ناخن دست کا، ہاتھوں کے ناخنوں کا معجزہ، نبی مکرم کے معجزات مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار اللہ اکبر جب چلتے تھے نا، حدیث سنے مولا کی، کلما مشى مع احد، جب میرے نبی کسی کے ساتھ چلتے تھے نا تو اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ چلتا تھا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، نبی کے قد سے اس کا قد اونچا نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ سے کوئی بڑا نظر آئے، میرے مصطفیٰ سے کوئی قد میں اونچا نظر آئے۔ کسی جانور پہ بیٹھ جاتے تھے تو جانور بوڑھا نہیں ہوتا تھا، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی سواری اور نہ ہی وہ بیمار ہوتی تھی، اس لیے کہ نبی اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ نبی کسی جانور پر بیٹھ جائے تو وہ بیمار نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے فرمایا نبی کے سب پیروں میں اگر کوئی سخت پتھر آ جاتا تھا اور سرکار کے پیروں کو وہ تکلیف دیتا تھا تو سرکار کا ارادہ ہوتا تھا اور اس پتھر پہ نبی کا پیر آ جاتا تھا، پیروں کے نشان آ جاتے تھے، قدم گاہ بن جاتا تھا۔ جی میں بھی کل تھا قدم گاہ مولا علی پر، حیدرآباد میں محفل پڑھ رہا تھا، قدم بن جاتا تھا۔ 10 جگہ پوری دنیا میں قدم ہے ائمہ کے، نشا پور میں امام رضا کا قدم ہے، قدم گاہ مولا علی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں نبی کے پیروں کے نیچے اگر کوئی سخت پتھر آ کے چپتا تھا نا سرکار کو تو سرکار کے پیروں کا نشان اس پہ آ جاتا تھا۔ ایک بزرگ عالم دین نے اس کی علت بیان فرمائی کہ جو نبی سے اکڑ کے بات کرے گا نبی اس پہ اثر دکھائیں گے۔ جی توجہ کی، سرکار کے بدن مبارک کے یہ معجزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر افطار کرنے تشریف لے گئے، انہوں نے پانی رکھا، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر کے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ حضرت فرمایا کہاں ہے کنواں کہاں ہے ہمیں دکھاؤ۔ حضرت کنویں کے قریب گئے، منڈیر پر بیٹھ گئے، پیروں کو کنویں میں ڈال دیا، پانی پیروں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آیا اور سرکار کے پیروں کے ساتھ مس ہوتا رہا اور ایسا میٹھا ہوا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ سرکار کے پیروں سے اگر پانی مس ہو جائے اور نبی ارادہ کر لیں تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتا ہے۔ یہ نبی مکرم کے بدن مبارک کے معجزے ہیں۔ جی عزیزان گرامی، ہماری قوم کی کچھ خامیاں ہیں، کچھ سنیوں کی کمزوریاں ہیں، کچھ شیعوں کی کمزوریاں ہیں، اور جب تک میں اپنی کمزوریاں دور نہیں کروں گا میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ بعض لوگوں کی تو توجہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے، وہ تو کہتا ہے جی میں پورا ہوں،
اور جو یہ سمجھے کہ میں پورا ہوں اور مکمل ہوں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جو اپنے عیبوں پر، جو اپنی خامیوں پر توجہ کرتے ہیں نا، وہ ترقی کر جاتے ہیں. جہاں میں سمجھوں نا کہ میں بہت فاضل اور عالم ہوں، وہی میرے یو ٹرن ہے، وہی میرا پلٹنا ہے. اور جہاں میں یہ کہتا رہا ہوں میں طالب علم ہوں، میں نوکر ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو سیکھنے آیا ہوں، میں تو سیکھ رہا ہوں، مسلسل میرا علم بڑھ رہا ہے، مسلسل مجھے علم پڑھانا چاہیے، وہ ترقی کرے گا. عالم صرف اہل بیت ہیں، ہم سب طالب علم ہیں. ہم میں سے کوئی اگر اس طرح کی سوچ رکھتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں، جی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کلف کے کپڑے پہن کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ خود بھی اکڑ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. جی 2 انگلیوں سے ہاتھ ملائیں گے، دیکھیں گے کہیں اور ملائیں گے ہاتھ آپ سے. متکبروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ویسے ہی فرش عزا اور فرش ولا پہ بیٹھنے والا متکبر نہیں ہوتا. ہم فرش پر بیٹھ کے تکبر مٹاتے ہیں، اور اگر یہاں بیٹھ کر بھی کوئی تکبر کر رہا ہو تو واہ ویلا ہے. جی ہم جوتیاں اتار کے آئے نا محفل میں، کوئی جوتی تو نہیں پہنے ہوئے نا، سب جوتیاں اتار کر آئے نا. میرے مولا نے دنیا کو جوتی بولا ہے. ہم امام بارگاہوں میں دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. ہماری دنیا جوتیاں ہیں، ہم جوتیاں اتار کر آئے ہیں. امام بارگاہ دنیا لانے کی جگہ نہیں ہے. میں رہتا ہوں کراچی میں جس مسجد میں، اس کا نام ہے باب العلم. باب العلم کے صحن میں 2 لڑکے لڑ رہے تھے آپس میں. ایک دوسرے پہ چڑھائی کر رہا تھا اور دوسرا جواب صرف اتنا دے رہا تھا کہ باہر نکل تو بتاؤں گا. میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی باہر نکل کے کیا بتاؤ گے؟ کہنے لگا مولانا یہ امام بارگاہ، یہاں لڑوں گا نہیں. میں نے پہلے تو اس کی پیشانی کا بوسہ دیا. میں نے کہا آفرین، تمہیں کم سے کم اتنا تو یاد رہا کہ حسین دیکھ رہے ہیں، یہ امام بارگاہ ہے. باہر جا کے بھی اس کو کچھ نہیں بتانا، ہمارے ائمہ وہاں بھی دیکھتے ہیں. یہ جو امام بارگاہوں میں لڑائیاں، یہ جو مسجدوں میں الجھنیں، یہ جو سنگتوں میں الجھنیں، یہ جو مسجدوں میں لڑائیاں، کوئی جگہ تو چھوڑو لڑنے سے. توجہ ہے؟ نہیں اس پہ بسم اللہ تھوڑی کہیں گے آپ، نہ اس پہ ماشاءاللہ بولیں گے، نہ اس پہ آپ سبحان اللہ بولیں گے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. خدا کے لیے کون کہاں مولا علی کا نام لیتا ہے، کون کہاں نام نہیں لیتا. علی لڑنے کا عنوان نہیں ہے، مولا جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے. مجھے اس کی اور اس کو میری، اور آپ کو اس کی اور اس کو آپ کی مخالفتوں کو بند کرنا پڑے گا. اپنی مجلسوں کو پیار دینے کی جگہ بنانا پڑے گا. اگر میں اپنی اس مجلس کے اندر، اپنی اس محفل کے اندر اپنی قوم کی الجھنوں کو لے کے بیٹھ جاؤں گا، کل سے سنی نہیں آئے گا مجلس میں. اور اگر حسین کا ایک مرید بھی میں نے روک دیا آنے سے، تو کل حسین کو جواب مجھے دینا ہے. تمہاری تقریر میں، تمہارے بیان میں، تمہاری مجلس میں، تمہارے امام بارگاہ میں میرا چاہنے والا ایک سنی برابر آتا تھا، تمہاری وجہ سے وہ اب نہیں آ رہا، مجھے جواب دینا پڑے گا. اور ہم تو ویسے ہی مسجد کے اندر مجلس نہیں کرتے. جی مسجد میں ہم مجلس نہیں کرتے. شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. ہم اس لیے امام بارگاہ بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، مگر امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. برابر میں بیٹھنے والے سے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں پوچھوں شناخت کارڈ دکھاؤ، شیعہ ہو یا سنی ہو. مجھے حق نہیں پہنچتا. جو بھی امام حسین کا چاہنے والا ہے وہ مجلس میں، محفل میں آ سکتا ہے. اور اگر اس مجلس اور محفل میں وہ آ جائے اور میں اپنی الجھنیں لے کے بیٹھ جاؤں، وہ کہے گا جی یہ اپنی لڑائیوں سے ہی باز نہیں آ رہے، کل سے تو میں نہیں آ رہا مجلس میں. خدا کے لیے اگر میں نے ایک حسین کا چاہنے والا بھی کم کر دیا تو اس کا جواب مجھے دینا ہوگا. برداشت بڑھائیے، تحمل مزاجی بڑھائیے، ہمت بڑھائیے، حوصلہ بڑھائیے، صبر کو بڑھائیے. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ کوئی مجھ سے خفا نہ ہو. جی عزیزان گرامی، 2 چیزوں پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ایک قرآن پر، ایک علی پر. نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے، نہ مولا علی لڑنے کا موضوع ہے. شیعوں کا 40 پارے کا قرآن، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. ارے بھائی ختم کرو. اتنے عرصے سے تمہیں 10 پارے بکری کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہماری تھوڑی ہے وہ بکری جو ہم جواب دیں. جی اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟
قرآن یہی ہے بھائی 30 پاروں کا. کسی بھی شیعہ کا دروازہ آپ بغیر بتائے، پہلے سے بغیر بتائے جا کر بجائیے اور کہیے تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے لا کے دکھاؤ. وہ بچہ وہی قرآن لے کر آئے گا جو آپ کی مسجد میں رکھا ہوا ہے. وہ بچہ وہی قرآن لا کے دکھائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. قرآن لڑنے کا عنوان نہیں ہے. ایسے ہی مولا علی کے نام پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. مولا کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، مولا کا عنوان ہی کچھ اور ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام معرفت علی میں مختلف تھے. اس سے زیادہ جامع لفظ نہیں ہے میرے پاس. مولا علی کے عنوان پر بڑے بڑے صحابی مختلف تھے. تو کیا وہ مار دیں ایک دوسرے کو؟ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں؟ نہیں، پیار دینے کی بات ہے، محبت دینے کی بات ہے. سرکار کی گفتگو ہے عزیزان گرامی. اللہ نے اپنے حبیب کو بڑی عظمت عطا کی ہے اور اس عظمت میں ایک عنوان یہ ہے کہ جس کو بھی نبی سے نسبت ہوگی اللہ اس کو تعظیم کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اب یہ نسبت جتنی شدید ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. نسبتوں میں سب سے پہلی نسبت صحبت ہے. صحبت، ساتھ بیٹھنا. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحبت تو ہے، مگر ضروری نہیں ہے جو ساتھ بیٹھا ہو وہ ساتھ ہو. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا جی. ضروری نہیں ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ ساتھ بھی ہو. کتنے ہی صحابی تھے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ نہیں تھے. کتنے ہی صحابی تھے جو ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ ساتھ تھے. حضرت اویس قرنی جیسا نام، سرکار کا دیدار نہیں کیا مگر صحابی ہیں یا نہیں. صحبت. اب یہ جو صحبت میں بیٹھنے والے ان کا بڑا مقام ہے. قرآن پکار کے کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے مہاجرین اور انصار جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، انہیں اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی صحبت میں رہے. صحبت جب کمال پر پہنچ جائے تو اسے معیت کہا جاتا ہے. ہر ساتھ بیٹھنے والا ساتھ نہیں ہوتا، اور ساتھ بیٹھنے والا جب ساتھ ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے. اب یہ صحبت سے بڑا درجہ ہے، صحابیت سے بڑا درجہ ہے معیت. جو معیت مصطفیٰ میں آ جائے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر شدید ہوتا ہے اور آپس میں رحیم ہوتے ہیں. اب اگر کوئی کافروں سے ڈرتا ہو اور آپس میں لڑتا ہو تو وہ جب معیت کا عنوان نہیں رکھتا تو صحابیت کا عنوان کیا رکھے گا؟ تو صحابیت کا ایک عنوان یہ ہے کہ وہ معیت تک پہنچے، اور معیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں پر شدید ہو اور مومنوں میں رحیم اور رؤوف ہو. اچھا، پہلے کافر طے پائیں گے پھر یہ شدید ہوں گے کہ یہ کافر تو ہم ان پہ شدید ہو جائیں. ہاں، عام صحابی کے لیے تو یہی کیفیت ہے. عام صحابی عموماً صحابہ کرام کا تو یہی مقام ہے کہ کافروں کو وہ شدید ہوتے ہیں. پہلے کافر طے ہو گیا یہ کافر ہے، یہ پھر شدید ہو جاتے ہیں. لیکن جو معیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے نا، وہ جس سے ناراض ہو جائے وہی کافر ہوتا ہے. بھائی یہ تھوڑا گردن ہلا دیجئے اگر میری بات جا رہی ہے. اب ذرا اس حدیث کو سن لیجئے. یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر. یا علی جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہے، جو تم سے پیار کرتا ہے وہ مومن ہے. والذین معہ. اب یہاں صحبت سے بڑا درجہ ہے معیت کا، اور معیت جب کمال پر پہنچے تو اسے منیت کہا جاتا ہے. حسین و منی وانا من حسین. اللہ اکبر. جنگ احد میں میرے مولا علی جب تنہا لڑ رہے تھے نا تو جبریل نے آ کر نبی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ. کیسے نہ لڑے، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. اب یہ صحبت کا کمال ہے معیت، اور معیت کا کمال ہے منیت. اور منیت جب کمال پر پہنچے تو اسے عینیت کہا جاتا ہے.
اب یہ دو نظر نہیں آئیں گے، یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ بھائی جبریل پوچھ رہے ہیں چادر میں کون ہے، اس لیے کہ یہ عینیت میں تبدیل ہو گئے، اور جب عینیت میں ڈھل جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین۔ جبریل جیسے کو نہیں پتا کہ کون ہے۔ میں پوچھوں جبریل سے، جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم تو اس دروازے پر پرانے آنے جانے والے ہو، تمہارا تو کام ہے آیتیں لاتے رہے، روٹیاں لے جاتے رہے، تمہیں نہیں پتا کہ کون ہے یہ؟ عجب نہیں۔ جبریل کا جواب یہ ہے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب فلم مکتملنا، جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں جان سکتا کہ کون ہے۔ جبریل امی جیسا معصوم نہیں جان سکتا کہ علی کون ہے، اور میں دعویٰ کروں کہ میری بڑی معرفت ہے۔ ہم سب مولا علی کے باب میں قاصر ہیں۔ قاصر اور مقصر کا لفظ میرے بچوں نے سنا ہے، مقصر نہیں ہے الحمدللہ، ہم سب قاصر ہیں۔ قاصر اور مقصر میں ایک موٹا سا فرق ہے، تھکے تو نہیں ہیں جی؟ تو جو ہے قاصر اور مقصر میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ قاصر اسے کہتے ہیں جس کے بس کی بات نہ ہو جی، مجبور ہے۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے مولا علی کو پہچاننا اور سمجھنا، میرے کیا بس کی بات، آپ کے کیا بس کی بات۔ علی کو سمجھنے کے لیے اللہ اکبر، جب جبریل جیسا کہے کہ ایک قدم آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا جی، ہم قاصر ہیں سب کے سب۔ مقصر اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اہل بیت کی شان میں کوتاہی کرتا ہو۔ الحمدللہ ہم مقصر نہیں ہیں، لیکن یہ دروازہ عجیب و غریب دروازہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں مولا کو جی؟ سمندر ناپیدا کنار وجود، ایسا سمندر جس کا کنارہ پتہ نہیں کہ کہاں تک ہے۔ اور بعض لوگ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اگر سمندر کی تعریفیں کر رہے ہو نا تو سمجھتے ہیں کہ سمندر کو جانتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا اس کی گہرائی کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا موتی مونگے پائے جاتے ہیں، کیا جواہرات پائے جاتے ہیں جی؟ عزیزان گرامی، بحث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صراط مستقیم پر رہو، میرے نبی سے وابستہ رہو، اپنی نسبت کو بڑھاتے رہو، اور جن کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے ان سے اپنا رشتہ گہرا کرتے رہو۔ عینیت مصطفیٰ یہ گھرانہ ہے، لہذا جتنا فاصلہ صحبت سے عینیت تک کا ہے اتنا ہی فاصلہ صحابیت سے اہل بیت تک کا ہے۔ لہذا اہل بیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، مگر احترام ان کا بھی ہو۔ میں ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک انگریز مجھے دیکھ کر کہنے لگا آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی مسلمان علماء کا لباس ہے۔ کہنے لگا آپ مسلمان عالم ہیں تو بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت ہم گھر والوں کی کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں وہ جو گھر والوں کے پیروکار ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یا کم سے کم بے احترامی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو اتنا ہی بہت ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا نہ جاننا ہی تبرہ ہے جی۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جاننا چاہتے، ہم نہیں غور کرنا چاہتے۔ بعض دوست ہیں ہمارے جو غور کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں جی، ہم نہیں غور کرنا چاہتے۔ بھائی ہمارے پاس تو مولا علی کے نام پر ہی اتنا کام ہے کہ ہم مولا علی کے بچوں پر غور نہیں کر رہے ہوتے۔ مولا علی کے 18 بیٹے تھے، میری قوم کے لوگوں کو 15 نام بھی یاد نہیں ہوں گے، تو ہم تو مولا علی کے بچوں کے ناموں پہ غور نہیں کر رہے، تو مولا کے دشمنوں پر کیا غور کریں گے؟ ہم مولا علی کے دشمنوں پہ غور نہیں کرتے، یہی تبرہ ہے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے، ہمارے یہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، مگر تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے۔ مہذب قوم گالی نہیں دیتی، تبرہ کا مطلب ہے لا تعلقی۔ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلق ہے، اور ہم نام لے کر بھی تبرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ نام لے کے تبرہ کرنے سے ہماری عبادت محدود ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہو،
جو بھی دشمن ہوگا لعنت پہنچ جائے گی. ضرورت ہے میں نام لے کے اپنی عبادت کو محدود کروں؟ اور سنی شیعہ سب اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ اہل بیت سے جس نے بھی دشمنی کی ہے اس کا انجام جہنم ہے. اہل بیت سے دشمنی کا انجام آگ ہے، جہنم ہے. جہنم کی بشارتیں دی گئی ہیں ان لوگوں کو جس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہو. عزیزو، بحث اتنی ہے، بات اتنی ہے کہ ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں نا وہ صادقوں اور صدیقوں اور سچوں کا گھرانہ ہے. صادقین کو سلام کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صادقین کو سلام کریں اور ہمارے وجود میں صداقت نہ آئے؟ لہذا آج کی محفل میں یہ بچہ، یہ جوان عہد کر کے اٹھے کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ تمام عبادتوں کو کھا جاتا ہے. یہ ایسی آگ ہے، ایسی برائی ہے. الکذب مفتاح کل شر. تمام تر پریشانیوں کی جڑ جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں بس اپنے آپ سے. اچھا کسی اور سے کیا جھوٹ بولیں گے؟ ہم تو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور کسی اور کو کیا دھوکہ دیں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. صادقین کے ماننے والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے نبی اور آل نبی کا، ہمارے بولنے، بیٹھنے، سننے، پڑھنے کو عبادت شمار فرما.